بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے اردو ادب میں سبق نمبر 8 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے رحیمو بابا۔ اچھا، یہ جو رحیمو بابا ایک سبق جو ہے وہ اس کے مصنف مائل خیر آبادی ہیں، جو کہ بہت اچھے شاعر اور نثر نگار ہیں۔ بچوں سے محبت اور ان کی اخلاقی تربیت ان کی شاعری اور نثر کا مقصد ہے، یعنی کہ جو بھی کہانی لکھتے ہیں تو اس میں نا بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے یا ایک سبق ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 126 کھولتے ہیں اور اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ رحیمو بابا کو گاؤں کی پگڈنڈی پر آتے دیکھ کر سب بچے اپنا اپنا کھیل چھوڑ کر ان کی طرف دوڑ پڑے۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسان مسکرا اٹھے۔ رحیمو بابا بیساکھی سنبھالے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ننھی زیبا ان کی کمر سے لپٹ گئی۔ عامر نے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سب بچے ہنستے مسکراتے چودھری صاحب کی چوپال تک آ گئے۔ چوپال کہتے ہیں بیٹھک کو، نشست گاہ کو۔ چودھری صاحب کی چوپال میں بیٹھ کر رحیمو بابا سے کہانیاں سنی جاتی تھیں۔ کبھی کبھی شہر سے ان کے لیے مٹھائی بھی لاتے تھے، مگر بچوں کو مٹھائی سے اچھی ان کی کہانیاں لگتی تھیں۔ چوپال میں پہنچ کر رحیمو بابا نے بیساکھی کونے میں رکھی، سنبھل کر پلنگ پہ بیٹھ گئے۔ سب بچے انہیں گھیر کر بیٹھ گئے۔ بابا آج کوئی اچھی سی کہانی سنائیے، خوب ہی اچھی۔ شاہد ان کے قریب کھسک کے بولا۔ خوب اچھی، بابا ہنس کے بولے۔ ہاں سنو، اچھا سنو ایک کہانی۔ ایک لڑکا ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا، بڑے سے گھر میں رہتا تھا۔ ماں بیٹے کو بہت پیار کرتی تھی، مگر بیٹا بہت خراب تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا، پڑھنے میں اس کا جی نہ لگتا تھا، مدرسے سے بھاگ آتا اور دن بھر گھر کے اندر کھیلا کرتا تھا۔ کھیل بھی اس لڑکے کے اچھے بچوں کے سے نہ تھے، مگر گھر میں پلے جانوروں کو وہ ستاتا تھا۔ کبھی کسی مرغی کا بازو پکڑ کر الٹا لٹکا دیتا، وہ پھڑپڑاتی تو وہ خوش ہو جاتا۔ ماں چیختی تو مرغی کو چھوڑ کر وہ دان سے چوہے پکڑنے لگتا، اور جب کوئی چوہا پکڑ لیتا تو اسے گھر سے باہر لے جا کر اینٹیں اور پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیتا تھا۔ ماں اس کی حرکتوں سے عاجز رہتی۔ باپ بوڑھے تھے اور پھر دمے کے مریض، بیچارے کھانسا کرتے اور دل ہی دل میں کڑا کرتے۔ ایک دن اس نے ظلم کی انتہا کر دی، زمین پر دانے بکھیرے اور ایک ڈلیا میں کھٹکا لگا کے دور بیٹھ گیا۔ چڑیاں دانہ دیکھ کر ڈلیا کے نیچے اتر آئیں، خوش ہو کے دانہ چگنے لگیں۔ لڑکے نے ڈور کھینچی، ڈلیا گر گئی، سب چڑیاں اڑ گئیں اور ایک اس کے نیچے رہ گئی۔ لڑکا بہت خوش ہوا، اس نے دور سے چڑیا کا ایک پیر باندھا اور اسے پتنگ کی طرح اڑانے لگا۔ غریب چڑیا درد سے پھڑپڑانے لگی، وہ لڑکا کھیلتا رہا، چڑیا بے دم ہو گئی۔ ایک بار جب اس لڑکے نے بہت تیز ڈور کو کھینچا تو چڑیا کا پیر ٹوٹ کر ڈور میں پھنسا رہ گیا اور چڑیا زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ہائے بیچاری چڑیا، ننھی زیبا سسک اٹھی۔ پھر کیا ہوا بابا؟ عامر رحیمو بابا کے اور نزدیک کھسک آیا۔ پھر بیٹا، اس لڑکے کا اس کھیل سے جی بھر گیا۔ وہ لڑکا چڑیا کو تڑپتا چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ جب ماں اس جگہ پر آئی تو وہ غم کے مارے رونے لگی۔ اس نے زخمی چڑیا کو اٹھا کے دوا لگائی اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ وہ اس کے بیٹے کو سیدھی راہ دکھائے۔ دن گزرتے گئے، لڑکا جو تھا وہ جوان ہو گیا، ماں بوڑھی۔ وہ اپنی اب بھی بوڑھی ماں کو ستاتا اور جانوروں پر ظلم کرتا تھا۔ انہی دنوں جنگ چھڑی، اس لڑکے نے فوج میں ملازمت کر لی۔ اب وہ ایک سپاہی تھا۔ ایک فوجی دستے کے ساتھ وہ بھی لڑنے گیا۔ میدان جنگ میں گولیاں برس رہی تھیں، دھواں اتنا چھایا ہوا تھا کہ نزدیک کی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دفتن لڑکے کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے پیر میں آگ بھر دی ہے، وہ وہیں چکرا کے گر پڑا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو اسپتال میں پایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے پیر میں کئی گولیاں لگی ہیں اور زہر پھیل رہا ہے، ٹانگ کاٹی جائے گی ورنہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ تب پہلی بار اس لڑکے کو اپنے ظلم یاد آیا۔ وہ کتنا خوش ہوتا تھا بے زبان جانوروں کو ستا کر، کتنی چڑیوں کے گھونسلے اس نے ویران کیے تھے، کتے کے پلوں کو وہ ڈھیلے مارا کرتا تھا، اور آج اسے سزا مل رہی تھی۔ وہ اسی بے بس چڑیا کی بد دعا تھی جس کا پیر اس نے ڈور میں کھینچ کر توڑا تھا۔ پرندے بھی بد دعا کرتے ہیں، کسی بھی جاندار کو ستانا گناہ ہے۔ اس نے ایک پرندے کا پر توڑا، اللہ تعالیٰ نے جو کہ بہت انصاف کرنے والا ہے اس کو ٹانگ سے محروم کر دیا۔ یہ کہتے کہتے رحیمو بابا رونے لگے۔ بچے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے بچوں، وہ خراب لڑکا تمہارا بابا ہے، یہ دیکھو اللہ نے انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اپنی آدھی کٹی ٹانگ بچوں کے سامنے پھیلا دی۔ میں نے چڑیا کی ٹانگ توڑی، اللہ نے مجھے اس کی سزا دی۔ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا آخرت میں تو ملے گی، کبھی کبھی دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ رحیمو بابا کے گرد بیٹھے بچے چپ چاپ آدھی کٹی ٹانگ دیکھ رہے تھے۔ بابا، اب میں زیبا کی بلی کو نہ ستاؤں گا، میں اچھا بیٹا ہوں نا؟ عامر نے بابا کے کانوں میں چپکے سے کہا، مگر سب نے سن لیا، سب بچے ہنس پڑے۔
اس دن بہت بچوں نے بابا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی کہ اللہ ان سے راضی رہے، وہ کسی کو نہ ستائیں گے کبھی بھی۔ رحیم بابا کا دل آج بہت خوش تھا۔ انہوں نے بچوں کے سامنے اپنی مثال پیش کی تھی اور بچے ظلم سے توبہ کر چکے تھے۔ واپسی پر کھیتوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے انہیں ایسا لگا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان کا برسوں سے بھاری دل آج ہلکا ہو گیا۔ انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، نیکی پر ابھارنا خود نیکی کرنا ہے۔ یعنی کہ اس سبق میں جو ہے ایک میسج دیا گیا ہے، ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی بے گناہ پہ یا کسی پہ بھی انسان جو ہے وہ ظلم نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کو نیکی کرنے پہ ابھارنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ وہ نیکی کی راہ پہ چلیں۔ یہ سبق ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔